اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم میں طرز عمل اختیار کیا ہے کہ انسان کو توحید کے لیے دعوت فکر دی مختلف انداز سے، اور عموماً اس میں جو طرز عمل اختیار کیے گئے وہ یہ کیا گیا کہ جو حسی مناظر ہیں، ایسے مناظر جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ان دلائل کو کسی طریقے سے دیکھ کر رد نہیں کر سکتا، تو اس کی بنیاد پر انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ اور یہاں وہی اسلوب تلقین اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک سوال کی صورت میں بات اٹھائی جا رہی ہے اور پھر اس کا جواب وہی دیا جا رہا ہے جو متعین ہے، گویا بتا دیا خود جواب دے کر کہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تقریباً 5 انداز میں اللہ نے یہاں سمجھایا ہے اور اپنے مختلف قسم کے نمونوں کو ذکر کر کے اپنا تقابل فرمایا ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ، اور بتایا یا تمہارے معبود ہر پہلو سے کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ اس کے باوجود تم ان کو اللہ کا شریک کر رہے ہو۔ پہلی دلیل دیکھیے، امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کس نے ان آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس سے ایسے باغات اگائے جو کہ بارونق تھے۔ یہ کوئی تمہارا کام تھا؟ یہ تمہارے معبودوں کا کام تھا؟ ما کان لکم، تمہارے بس میں یہ تھوڑی تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ شرک پر اترے ہوئے ہیں۔ امن جعل الارض، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا کہ انسان اس میں اطمینان سے ٹھہرتا ہے، چل پھر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیٹ اور سو سکتا ہے، حالانکہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے مگر ہل نہیں رہی۔ وجعل لها وجعل خلالها، اور اس کے درمیان اس نے نہریں بنا دی اور اس کے لیے پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ اس کو جما دیں، اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، جیسے کل گزرا۔ اللہ کی قدرت کے بعض نظارے ایسے بھی دیکھے گئے، یہ 2 سمندر ہیں، ایک میٹھا ایک کھارا، اور دونوں کا پانی ایک ساتھ چل رہا ہے، دونوں کے درمیان باریک سی لکیر ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں پانی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے۔ اما یجیب المضطر، بھلا وہ کون ہے جو مجبور اور لاچار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ ذات جس نے تم کو زمین میں نائب بنا رکھا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مضطر وہ شخص ہے جو بالکل مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، آخر کار لاچار ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب اللہ کو پکار رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن کی دعا کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ ایک یہ مضطر جو بالکل مجبور ہو جائے، دوسرا وہ مسافر، اور تیسرا جو ہے والد باپ کے حق میں بالفرض بد دعا کر دے، یہ بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ بد دعا اسی وقت کرے گا جب اولاد بالکل سرکش و نافرمان ہو جائے گی۔ اور دوسرا وہ مسافر ہے، تیسرا یہ مظلوم اور مضطر۔ اس کی وجہ وہی ہے، مضطر کی دعا اسی لیے قبول ہو رہی ہے کہ اب اس کی نظر اسباب پر بالکل نہیں ہے، بالکل مجبور و لاچار ہو کر جب اللہ کو پکار رہا ہے تو اب اسباب پر بالکل نظر نہیں، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص والی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ مشرکین کی خود منظر کشی یہ کی گئی قرآن میں جگہ جگہ، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ یہی اضطرار والی حالت تھی جب یہ سمندر میں بیٹھ جاتے، کشتی میں بیٹھ جاتے اور سمندر کا سفر شروع کرتے۔ اب طغیانی آ گئی، اب اللہ کو اخلاص سے پکار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے شرک کے باوجود کہ ہمارے کسی معبود میں یہ ہمت و طاقت نہیں کہ ہم کو اس طغیانی سے بچا لے سوائے اللہ کے، تو چونکہ نظر صرف اللہ پر گئی اس لیے اس بنا پر اللہ نے کافر کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو مضطر اور مظلوم اگر کافر ہو تو بھی دعا اس کی قبول ہوگی، چاہے کہ مظلوم مسلمان ہو۔ ارشاد فرماتے اما یہدیکم، بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بلند و برتر ہے ان چیزوں سے، ان معبودوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اما یبدأ الخلق، بھلا وہ کون ہے جس نے خلقت کے ابتدا میں پیدا کیا پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ مخلوق کو پہلے ہی پیدا کیا اور قیامت میں دوبارہ لوٹائے گا۔
اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ فرما دیجئے تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم، آپ فرما دیے آسمانوں اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور ان لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل نیست و نابود ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آخرت کے بارے میں بظاہر ان کو یقین ہے ہی نہیں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ اس سے کیا آگے کی بات فرمائی کہ یقین کیوں نہیں ہے، علم کیوں نہیں، کیونکہ ان کے دل میں شک آ گیا۔ اس سے آگے کی بات فرمائی کہ یہ اندھے ہیں، اندھا جس طرح راستہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو یہ دل کے اندھے ہیں، ان کو حقیقی راستہ ہدایت کا نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ وہی ان کے شکوک و شبہات آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ ہم کو قبروں سے نکالا جائے گا، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا، اس کا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، اور یہ تو صرف اور صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو گناہگاروں کا انجام کیا ہوا۔ ولا تحزن علیہم، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان پر غم نہ کیجیے، اور جو یہ تدبیریں کرتے ہیں اس کی وجہ سے تنگی اور گھٹن میں مبتلا نہ ہوئیے گا۔ ان کے ہدایت نہ لانے پر، ایمان نہ لانے پر غم بھی نہ کیجیے، اور جو سازشیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا مت ہوئیے۔ ان کی قسمت میں ہدایت یہ نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے تبلیغ پہنچانا ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قل وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو یا مسلمان ہو یا پیغمبر ہو تو یہ وعدہ عذاب کا کب آئے گا؟ آپ فرما دیجئے قل عسى ان يكون، قریب ہے کہ وہ بعض جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس عذاب کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، شاید اس میں سے کچھ حصہ تمہارے بالکل نزدیک آپ پہنچا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ہی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں سے خوب واقف ہو جن کو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جن کو ان کے سینے ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے سینوں کی چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں سے اللہ واقف ہے۔ جو کچھ یہ تدبیریں کر رہے ہیں اللہ سے مخفی نہیں۔ وما من غائبۃ، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی پوشیدہ چیز ہے تو سب کے سب اس روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ اکثر باتیں بیان کرتا ہے جس کے بارے میں وہ خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اللہ کے نبی کی رسالت اور اس قرآن کی حقانیت ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ غالب اور دانا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ ان کی سازشوں کے مقابلے میں انہیں یہ نسخہ اللہ نے بتایا کہ ان کی سازشوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں، اور اللہ پر جب بھروسہ ہو جائے گا تو اللہ خود کفایت کر لیں گے۔ بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ انکا، آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ آپ بہروں کو کوئی پکار سنا سکتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ بتا دیے کہ ان کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ یہ بہرے ہیں، بات سن ہی نہیں سکتے، اللہ نے کان دیے لیکن جب یہ ان کانوں کو حق کے سننے میں استعمال ہی نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگ بہرے ہی ہوں گے، اور جو اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے میں استعمال نہ کرے تو وہ آدمی اللہ کے یہاں اندھا ہی شمار ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے مردے ہوں۔ جس طرح مردے کو سنانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو بالکل یہی صورتحال ہے کہ ان کو سنانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے اور یہ ہدایت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہاں، اگر مردے کو اللہ خود سنا دے تو کیا بات ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ مردے کو آواز ہو جائے، آواز آ جائے اور مردہ سن لے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر چکا ہے عزیز و اقارب میں سے تو جب اس کے پاس جائیں یعنی اس کے قبر پر حاضری دیں تو اس کو سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور، حدیث میں طریقہ بتا دیا گیا۔ انسان کے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ اس تک آواز پہنچا دے، لیکن اللہ تو اس پر قادر ہے کہ انسان کی وہ آواز جو اس نے اپنے منہ سے نکالی اللہ اس تک پہنچا دے اور وہ سن لے اور جواب دے دے اور اس کو نیک اعمال کا فائدہ ہو۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم،
اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستہ نہیں دکھا سکتے. پہلے بتایا کہ یہ بہرے ہیں، اب بتایا کہ یہ اندھے ہیں. ان تسمعوا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو کہ ہماری آیات پر ایمان لائے پس وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ایمان لائے اور فرما بردار ہو جائیں، ایسے ہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے یہ بات بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اللہ جل شانہ نے انہوں نے جو طرح طرح کے انداز میں عذاب کی جلدی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا وہ عذاب کب آئے گا اور اسی طرح وہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے اس قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا. دیکھو عذاب آنے والا ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے جو ہے اللہ ایک دابہ کو نکالیں گے. دابۃ الارض یہ حدیث میں 29 قیامتوں میں شمار کیا گیا ہے، جس کے آنے کے بعد یہ 29 علامتوں میں شمار کیے گئے کہ جس کے آنے کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی. اس میں سے ایک یہ. اس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی اور دیگر کتابوں میں بہت زیادہ ہے. مختصر بات یہ قرآن کریم سے جتنی بات معلوم ہوتی ہے اور صحیح احادیث سے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا اور یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوہ صفا سے نکلے گا، صفا پہاڑ سے. جب یہ جانور نکلے گا جو ایک عجیب الخلقت ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر ذرا سے حیران و پریشان ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے. اس وقت میں جو لوگ جمے رہیں گے وہی مومن ہوں گے اور یہ جانور جو ہے ان کے چہروں پر جو ہے ایک روشنی کی جو ہے وہ علامت لگا دے گا. اور اس کے برخلاف جتنے کفار ہوں گے یہ ایک ایسی علامت لگا دے گا ان کے چہروں پر جو ان کے لیے سیاہ داغ اور دھبا بن جائے گا. اور اس کے بعد پھر کوئی ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. جس طرح سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایمان قبول نہیں. بہر صورت اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی. وہ کیا بات کرے گا قرآن نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. بعد مفسرین نے کہا یہی بات کرے گا جس کا آگے بیان کیا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو وہ دابہ بتائے گا کہ تم لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، دیکھو میں بھی اللہ کی ایک نشانی ہوں. یا اور کوئی جو بات کرے وہ اللہ اس کو علم میں جانتے ہیں. ہم بتا چکے کہ قرآن کریم کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی جزیات اور تفصیلات سے زیادہ بحث نہیں کرتا. اس واقعے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو جائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم ہر جماعت میں سے گروہ کو جمع کریں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان میں سے، پھر ان کی جو ہے گروہ بندی کی جائے گی، ان کو تقسیم کیا جائے گا، ان کے مختلف طبقے بنائے جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ اب جب وہ سب کے سب پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس آئیں گے، قَالَ، تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہوا ہی نہیں تھا، تم نے ان کے بارے میں کوئی صحیح معلومات تو تھی نہیں. جب معلومات تھی ہی نہیں تو پھر کیسے انکار کرنے کی ضرورت کی؟ ماذا کنتم تعملون، بھلا تم کیا اور کام کرتے تھے بتاؤ، اور تم نے کیا کچھ فضول حرکات کر رکھی تھیں. ووقع القول علیہم، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، بس وہ بول بھی نہیں سکیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے یعنی تاکہ اس سے روشنی ہو اور لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں، دن میں کام کر سکیں. بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے کہ جو اللہ چاہے یہ بچے رہیں گے، اور سب کے سب اس کے سامنے عاجز ہو کر چلے آئیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب پر بے ہوشی ایسی طاری ہو جائے گی کہ ہوش و آواز ختم ہو جائیں گے. پھر دوبارہ افاقہ ہوگا. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے. اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. بعض احادیث میں اور بھی تفصیلات ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور کئی مرتبہ پھونکا جائے گا. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، حالانکہ یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جس کی روشنی میں ہم نے یہ ترجمہ کیا اور یہ مطلب بیان کیا کہ دنیا میں آپ کو یہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
کیسی دیو ہیکل مخلوق ہے، کیسی ہیبتناک مخلوق ہے. ان پہاڑوں کو دیکھتے ہی انسان ان سے مرعوب ہو جاتا ہے اور دل کے اندر ایک ہیبت و لذت طاری ہو جاتا ہے. لیکن دیکھو قیامت کے دن جو ہے یہ پہاڑ بھی جو ہے یہ بادلوں کی طرح پھریں گے، بلکہ دوسرے کا فرمایا کالعہن المنفوش، روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. تو قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ پہاڑ تو اس تیزی سے اڑیں گے اور اس تیزی سے چلتے ہوں گے. صنع اللہ الذی، یہ اللہ جل شانہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بے شک وہ خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بھی بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا، گناہ کر کے آئے گا، تو ایسے لوگوں کے چہرے ایسے لوگوں کے منہ جو ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی ایسے لوگ منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو دوزخ میں گرایا جائے گا. هل تجزون، تم کو انہی اعمال کا بدلہ ملتا ہے جو تم کرتے رہے ہو. انما امرتو، آپ فرما دیجئے، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے. انما امرتو، حضور کہہ رہے ہیں کہ بے شک مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس ذات کی جو اس شہر کا رب ہے، جس نے اس کو محترم بنایا اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. یہ شہر مکہ جو قابل احترام ہے، اللہ کی عبادت کروں وہ امید تو مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ بھی کہ میں قرآن پڑھا کروں. بس جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت حاصل کی، اور جو گمراہ ہو گیا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. میرا کام صرف تبلیغ اور پہنچانا ہے، میرا کام تم پر ہدایت کو تھوپنا نہیں ہے. وقل الحمدللہ، اور آپ فرما دیجئے خدا کا شکر ہے، اللہ جل شانہ عن قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. سورہ نمل ختم ہو گئی، اب سورہ قصص جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر 88 آیات اور 9 رکوع ہیں. قرآن کریم میں جیسا ہم نے عرض کیا تھا مختلف صورتوں میں انبیاء کرام کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ دوسرے انبیاء کی بنسبت زیادہ تعداد میں ذکر کیا گیا ہے، بار بار اور مختلف انداز میں ذکر کیا گیا. ہر مرتبہ اس سے متعلق کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ذکر کیا گیا ہے جس میں بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کو جو فرعون کے ساتھ اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ہے تو بالخصوص زیادہ کثرت سے ذکر کیا جا رہا ہے. ممکن ہے اس میں ایک سبق یہ بھی ہو کہ اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ دیکھو ہر دور میں ایسے فرعون پیدا ہوں گے جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگائیں گے، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر بڑا گھمنڈ ہوگا اور غرور ہوگا، اور سرکشی میں آ کر اپنے آپ کو خدا کہیں گے. تو اس لیے واقعہ بیان کیا تاکہ ہر دور میں ایسے فرعون کے مقابلہ کرنے والوں کے لیے کچھ نمونہ شخصیت سامنے آ جائے اور ایسی ذات سامنے آ جائے کہ جس کا یہ کردار ہو. وہ یہ بتا دیا کہ جس طرح ہر دور میں فرعون ہوں گے تو ان کے لیے اللہ موسیٰ بھی پیدا کریں گے اور ان کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے کیا طرز عمل ہوا تو کس طرح اس کے دربار میں بات ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا انداز بھی عجیب تھا کہ فرعون جو جواب دیتا حضرت موسیٰ جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تنقید شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا. اس کو جواب دینے کے بجائے حضرت موسیٰ کی ساری توجہ اس پر رہی کہ اس کو سامنے اپنی دعوت کو مختلف انداز میں پیش کریں اور اللہ کا تعارف کرائیں. اس سورہ قصص میں قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے چند پہلو بیان کیے. سب سے اہم پہلو تو وہ ہے جس میں ان کی تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، ذرا غور کیجئے گا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے سلطنت کی اور جبر و استبداد کے ساتھ کی، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. آج کے سامراج و استعمار کی طرح بالکل فرعون نے کیا تھا. آج جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، آج یہی بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. فرعون کو یہ خوف تھا کہ کوئی عوامی منظم ایسی طاقت نہ بن جائے جو میرے تختے کو الٹ دے یا میری سرکشی کے خلاف آواز اٹھا دے. تو عوام میں مختلف گروہ بنا دیے. اس کو قرآن کہتا ہے وجعل اہلھا شیعا. اور بنی اسرائیل سب سے زیادہ اقلیت میں تھے. یہ مصر میں سب سے زیادہ اقلیت میں تھے بنی اسرائیل. تو اس لیے بنی اسرائیل جو کہ سب سے زیادہ اقلیت میں تھے، فرعون نے ان پر تو خوب ظلم ڈھائے.
اب وہ ظلم ڈھانے کا سلسلہ مزید اس وقت بڑھ گیا جب ایک کاہن اور شاعر نے بتایا کہ ان بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوگا جو تمہاری تخت سلطنت کو الٹ دے گا. چنانچہ اس نے آرڈر جاری کر دی کہ ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ خطرہ ہی ختم ہو جائے. عجیب بات دیکھیے کہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے. ایک طرف فرعون تدبیریں کر رہا تھا اور ایک طرف تقدیر تھی، اور تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب ہوتی ہے. فرعون کی تو یہ کوشش تھی کہ ایسے لڑکوں کو قتل کرایا جائے اور ایسے لڑکے ماں کا دودھ ہی نہ پی سکیں. اللہ جل شانہ نے اسی بچے کو جس نے فرعون کا تخت و سلطنت الٹنا تھا فرعون کی چھاتی پر رکھ کر پلوایا، یعنی اس کے گھر کے اندر پلوایا. اور جن بچوں کے جن بنی اسرائیل کے لڑکوں کے دودھ پینے فرعون نے منع قرار دے دیے تھے، دودھ پینے کی نوبت ہی نہ ان کو قتل کروا دیا تھا، تو یہی فرعون اس پر مجبور ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس لڑکے کو خود دودھ پلوائے اور اجرت پر پلوائے. باقاعدہ والدہ کو اس کی اجرت دی اور اجرت دے کر جو ہے ان کو دودھ پلایا. چنانچہ جو ان کی والدہ نے دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ معاملہ یہ پیش آیا. تو یہ اللہ کی طرف سے زبردست نظام ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ سلسلہ ہوا جو اس کے بعد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر جوانی میں قتل ہو گیا، انجانے میں ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ قابل معافی تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر جو ہے مدین بھاگے. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا. اللہ کے نبی اس میں بڑا سبق ہے. حالات کس طرح الٹتے ہیں. ایک طرف ناز و نعمت میں پلے ہیں، فرعون کے دربار میں پلے ہیں، لیکن جب وارنٹ جاری ہو گیا قتل کے تو پھر بھاگے، اور اس طریقے سے بھاگے کہ بالکل تنہائی میں اور بے کسی کی حالت تھی. اس طرح بھاگے اور مدین پہنچے. وہاں دیکھا ایک کنواں تھا، کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس کنویں کے ایک نقشہ دیا گیا ہے، اور مشہور یہ کہ مدین میں وہ کنواں ہے جہاں وہ شعیب کی لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے انتظار میں کھڑی تھی. موسیٰ نے دیکھا کیا ماجرا ہے، تو بڑی غیرت آئی، اور غیرت آنے کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا. کہتے ہیں ڈول ایسا تھا جس کو ایک جماعت کھینچتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بازو کی قوت پر جو ہے اس کو نکال دیا. ندی کے اندر کہتے ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 100 جنتی آدمیوں کی طاقت اور 40 جنتی آدمیوں کی طاقت، اور ایک جو جنتی ہے اس کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 100 آدمیوں کی طاقت. تو اس حساب سے نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہو جاتی ہے. یہ نبی کی قوت کا حال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جو ہے وہ ڈول کھینچ لیا. لڑکیاں بہت متاثر ہوئی ان کی قوت پر، ان کی شرافت پر. والد کو بتایا، والد شعیب علیہ السلام تھے، والد علیہ السلام نے بلوا لیا، اور پھر یہ ہوا کہ 8 یا 10 سال کا معاہدہ ہوا. بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے جو کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں بہتر انداز اختیار کرتے ہیں. 10 سال کا معاملہ ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے 10 سال بکریاں چرائی، ان کی صاحبزادی سے نکاح ہوا. پھر جب مدین سے مصر کی طرف واپس آئے ہیں تو راستے میں چونکہ اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی، اور راستہ بھی بھٹک گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی. کوہ طور جس کو وادی سینہ کہا جاتا ہے وہاں گئے. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی جس کے پچھلی صورت میں اور اس صورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اللہ نے فرمایا یہ بابرکت ہے، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور پیغمبری اور ہم کلامی کی شرف سے نوازی. اللہ کی ذرہ نوازی ہے، اللہ کی مہربانی دیکھیے. کہاں اللہ کی ذات کے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے ہیں اور کہاں ان کو پیغمبری مل گئی، اور اس کے بعد فرعون کی طرف بھیجا گیا. پھر وہ سارا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء میں گزر چکا ہے فرعون کے غرق ہونے تک، اور مشہور جو ہے وہ یہی کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ سورہ قصص میں قارون سے متعلق ہے، جس کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کی، اور بالآخر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ بھی سامان پھر یہ ہوا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور سارا کا سارا خزانہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا. اس پر اس کو غرور تھا اس مادہ پرست زمانے میں، جبکہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. شاید فرعون ان سے بھی زیادہ بڑا سرمایہ دار تھا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت چاہیے تھی، ایک بہت بڑے لوگوں کی تعداد چاہیے تھی. خیر پھر یہ معاملہ ہوا، اور اللہ نے سورت کے آخر میں یہ اصول بیان کیا، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر تو ان لوگوں کو ملتا ہے، آخرت کی کامیابی، جو زمین میں نہ سرکشی چاہتے اور نہ فساد برپا کرتے ہوں. والعاقبہ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا. اور پھر حضور کو آخر میں تسلی دی. تو یہ سورت کا مختصر سا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ کچھ تصاویری معلومات ہیں، ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے میں جو ہے وہ ہمیں آسانی رہے. جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ سیاسی بیماریوں میں مبتلا تھی. ایک مختصر سے نقشہ ہے مصر سے مدین اور مدین سے مصر کی طرف جانے کا.
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین، تو یہ جو ہرا ہے گرین کلر ہے، یہ راستہ جو ہے وہ مصر سے مدین کی طرف جانے کا نشان ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مصر سے یہاں ایسے مدین پہنچے، ایلا سے ہوتے ہوئے مدین یہاں پہنچے. مصر کا راستہ یہ ہے، اور مدین سے مصر جو ہے وہ اسی طرح واپس گئے ہیں. یہ راستہ تو وہ ہے جی. اور آگے یہ دوسرا جو اب اس سے پہلے جو ہے اس کو ذرا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ مدین سے مصر واپسی جو ہے یہ سبز رنگ جو ہے یہ اس کا راستہ ہے، اور مصر سے مدین جو ہے یہ سرخ کلر کے ذریعے سے انہوں نے اس کو واضح کیا ہے. فرعون کا جو پایا تخت تھا مصر میں اس مقام پر تھا جس کا نام ممفیس رکھا گیا ہے، اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور اسی طرف واپس گئے ہیں مصر میں جی. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی جو ایک بری حرکت تھی اس کا یہ ذکر کیا گیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے ہیلا بازی کر کے جو ہے وہ شکار کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ وہ بستی کہاں ہے؟ بستی کہاں ہے؟ حاضرۃ البحر، جس کے بارے میں کہا کہ وہ سمندر کے کنارے پر تھی. تو یہ نشان دیا گیا جس کا نام عقبہ رکھا گیا ہے، یہ گھاٹی. تو یہاں جو ہے گویا یہ بستی تھی جس کا نام ایلا بستی ہے. اس بستی میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ خلیج عقبہ کا جو ہے یہ پورا سمندر جا رہا ہے، اس کے قریب یہ کھاڑی تھی ایک. تو ادھر جو ہے ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا. یہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ اختیار کیا، چور راستے اختیار کیے اور جال پہلے سے لگا دیتے تھے. شکار کرنے اس دن نہیں جاتے تھے، مچھلیاں پھنسی رہ جاتی تھیں. تو ادھر جو ہے ان کو پھر اللہ جل شانہ نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ رسوا کر کے جو انہیں وہ رکھ دیا گیا تھا جی. موسیٰ علیہ السلام کے جو مختلف واقع قرآن میں ذکر کیے گئے ان میں سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ یہ آیا. قرآن میں یہ آتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، تو اس سے پہلے یہ آئے، اور اس سے پہلے آتا ہے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں اس جگہ ملاقات ہوئی جہاں دو سمندر مل رہے ہیں، دو سمندروں کے سنگم پر ملاقات ہوئی تھی. تو یہ مجمع البحرین کون سی جگہ ہے؟ یہ دو سمندر کون سے ہیں جہاں جو ہے ان حضرات کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں دو قول ہیں، لیکن جو زیادہ تحقیقی قول اور راجح وہ پہلا ہے، نمبر 1 جس پر لکھا ہوا خلیج عقبہ اور خلیج سوئز کا بحر قلزم کے ساتھ ملاپ. یہ بحر قلزم جا رہا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آگے جو ہے خلیج سوئز ہے. خلیج سوئز آپ نے دیکھا اس طرف ہے، یہ خلیج عقبہ اس طرف ہے. فرعون جو ڈوبا ہے، مشہور تو ہی دریائے نیل میں ڈوبا، لیکن تحقیقی بات ہے اس کے بارے میں ہماری بعض لوگوں سے مشافہ گفتگو ہوئی تو ان حضرات کا کہنا ہے جو خلیج سوئز ہے اس میں جا کر جو ہے ڈوبا ہے فرعون. اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام خلیج عقبہ وغیرہ میں رہتے تھے، اور یہیں آگے جو ہے وادی سینا ہے جس کو کوہ طور کہتے ہیں، اس کا نام وادی سینا رکھا گیا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا تھا، اور جو ہے اللہ جل شانہ سے ہم کلامی ملی اور نبوت ملی. سینا جو اوپر لکھا ہوا ہے. خیر، تو یہ جو ہے بحر قلزم یہ آگے جب جا رہا ہے تو یہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئز جو ہے دونوں بحر قلزم سے جا کر مل جاتے ہیں. تو یہاں جو ہے یہ جو ملنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین. اس جگہ جو ہے ملاقات ہوئی تھی، یہ جگہ ہے. وہ دو سمندر جو ہیں یہاں جا کر مل رہے ہیں، ایک طرف یہ سمندر اس طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ جا رہا ہے. تو دونوں کے دونوں سمندر یہ بحر قلزم میں یہاں اس جگہ پر ملاقات ہوئی ہے جہاں دونوں سمندر تقریباً مل جاتے ہیں. سمندر کے کنارے جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ دوسرا قول ہے جو آگے لکھا گیا ہے. بحر روم اور بحر اوقیانوس، ایک بحر روم ایک طرف ہے، بحر اوقیانوس دوسری طرف ہے. تو یہ بحر روم اور بحر اوقیانوس جس جگہ جا کر مل رہے ہیں یہ اس کے انہوں نے نقشے کے گول دائرے کے اندر جو نشان لگایا ہے وہ دے دیا ہے، اور وہ جو ہے نشان ہے، یہ مقام ہے کہ جہاں ان حضرات کی ملاقات ہوئی. یہ دوسرا قول ہے، تحقیقی قول پہلا ہے جی.
جی نہر سوئز، یہ خلیج سوئز ہے، اس کا نقشہ اس لیے دیا گیا ہے کہ موجودہ زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ادھر سے اوپر لے جائیں. موجودہ زمانے میں اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ کہتے ہیں بحر احمر جو ہے اور بحیرہ روم، ان دونوں کو یہاں ملا دیا گیا. بحر احمر ہے اور آگے بحیرہ روم ہے، دونوں جو ہیں اس خلیج سوئز کے ذریعے سے مل جاتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں دنیا کی معاشی رگ ہے. یہ جو ہے 100 میل پر مشتمل جو ہے یہ تقریباً یہ پٹی ہے، اور اسے کھود کر اب ان دونوں کو جب ملا دیا بحیرہ روم بحیرہ احمر کو، تو اب جو ہے وہ فاصلے آسان ہو گئے اور وہ سارے کی ساری چیز اس کی بڑی اہمیت ہے اس جگہ کے خلیج سوئز کی. جی دریائے نیل کا منبع، بھائی دریائے نیل جو ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے اس کی لمبائی بتائی ہے، تقریباً جو ہے 4000 میل سے زیادہ جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے. اور یہ وکٹوریہ جھیل اور اس کے بعد یوگنڈا، پھر سوڈان اور پھر مصر تک جا کر جو ہے دریائے نیل جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. تو یہ دریائے نیل جو ہے یہ اس طرف سے شروع ہو کر بحیرہ روم میں جا کے گرتا ہے، اور درمیان میں مصر بھی آتا ہے، اور مصر سے پہلے دیگر مقامات آتے ہیں. وکٹوریہ جھیل سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ دریائے نیل ہے. تو صرف دریائے نیل مصر ہی میں نہیں ہے بلکہ ان تمام علاقوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے. جی یہ اس سے متعلق جو ہے کچھ انگریزی میں معلومات ہیں تھوڑی سی. یہ ریڈ سی سرخ سمندر. جی چلا یہ کچھ تصاویر ہیں دریائے نیل کی، چونکہ ایک تاریخی جگہ ہے تو اب کچھ تصاویر ہیں. یہ کچھ جدید تصاویر ہیں کہ جس میں کچھ نظارے ہیں جدید دریائے نیل کے. جی یہ کچھ قدیم تصاویر ہیں جس میں اس سے متعلقہ جو پہاڑیاں ہیں اور اس کے ارد گرد کے مضافات کی جگہ ہیں اس کے نقشے دیے گئے ہیں. جی اسی دریائے کے قریب یہ اس طرح کے کچھ عمدہ قسم کے جو ہے معماری کے مظاہرے میں ملے ہیں اور نقوش، تو یہ ان کی یادگاروں میں شمار ہوتا ہے. ممکن ہے یہ ان کے جو فراعین تھے، فرعون جو بادشاہ کہلاتا ہے مصر کا، یہ ان کے کچھ نقشے ہوں، یادگاریں ہوں. جی یہ اس کی سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک تصویر لی گئی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے. یہ اس کو انگریزی میں بھی نے لکھا ہوا اور یہاں دھندلے انداز میں عربی میں بھی لکھا ہوا ہے ضریح النبی ہارون علیہ السلام. ضریح عربی زبان میں قبر کو کہتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے. اور ہارون علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے یہ وادی تیہ کے اندر ہی ہوئی ہے. وادی جو تیہ ہے یہ مصر اور بیت المقدس کے درمیان جو ہے، بعض مفسرین کے بقول تقریباً جو ہے یہ 10 میل سے تھوڑا سا زیادہ کا جو تھا وہ کچھ میدان تھا مصر اور بیت المقدس کے درمیان. تو مصر اور اس کے درمیان کا جو یہ میدان ہے وادی تیہ کہلاتا ہے. تیہ کے معنی حیران سرگان پھرنا. چونکہ بنی اسرائیل اس میں حیران اور پریشان پھرتے رہے، سرگرداں پھرتے رہے، تقریباً 40 سال یہاں رہے. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. یہی حضرت ہارون علیہ السلام کا پہلے انتقال ہوا اور تحقیقی قول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہی ہوا. پھر حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی، جو ان کے خادم رہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں حضرت خضر کے ساتھ تھے، جب ان کو نبوت ملی وہ نبی بنے، تو پھر ان کے ساتھ جب بنی اسرائیل تیار ہوئے ان جبارین سے، ان ظالم لوگوں سے جہاد کرنے کا، جس کے قرآن میں جو ہے 6 پارے کے اندر تفصیل سے ذکر آیا ہے. چنانچہ بیت المقدس پھر فتح ہوا. مشہور قول کے مطابق وہ جگہ بیت المقدس تھی جہاں ان ظالموں نے قبضہ کر رکھا تھا. تو پھر ان بنی اسرائیل کو اس وادی تیہ سے جو ہے وہ نجات ملی ہے. وادی تیہ کا نقشہ آپ نے وہ بڑے جو نقشہ ہے اس کے اندر بھی اس کا محل وقوع دیکھ لیا ہوگا. یہ اس کی جو ہے اوپر سے دھندلی جو ہے وہ تصاویر لی گئی ہیں. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کو جس کنویں سے پانی پلایا، کہتے ہیں یہ وہ کنواں ہے. واللہ عالم اب یہ اس کے متعلق کوئی تحقیقی بات نہیں، اور یہ کون سا واقعہ ہے اس کے متعلق بھی کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے. مشہور ہے بہرحال مصر میں. جی یہ کوہ طور ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اللہ نے نبوت دی اور یہاں جو ہے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا. تو اس کے جو ہے مختلف مناظر یہاں آتے ہیں. جی
اس پر یہاں ایک یادگار تعمیر ہوئی ہے، اس کا نقشہ جی یہ اس کی دور سے ایک تصویر ہے، یہ نسبتاً جو ہے ذرا زیادہ قریب سے لی گئی ہے قرآن میں۔ اس کے مختلف مناظر ہیں اس پہاڑ کے جی۔ یہ وہ جگہ جو متبرک ہے اور امکان ہے، صرف امکانی بات ہے، کوئی یقینی نہیں ہے کہ اس مقام پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے بات ہوئی۔ بہرحال یہ ایک طویل رقبے پر مشتمل ہے یہ پہاڑ، اور اس کو وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ تھی، ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک کھلی جگہ تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے، اور ایک درخت تھا یہاں، ایک متبرک درخت، وہاں سے آواز محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ کی آواز سم سے پاک ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس درخت کی طرف ہوئی تھی، کیونکہ وہیں پر نور تھا، اور ایک نور پیدا ہو رہا تھا جو اللہ کی جو ایک تجلی تھی اس کا ایک ذرہ گویا ظاہر ہو رہا تھا جی۔ ٹھیک، یہ اس سے متعلق باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر مزید کسی مجلس میں ان تمام باتوں سے متعلق دوبارہ ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے پھر معلومات پیش کی جائیں گی، اور اس سے متعلق انشاءاللہ پھر ترتیب ہم بعد میں بنائیں گے۔ وہ چاہتا ہے جیسے کہ ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ایک پہلو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کا وہ ہے جو اخیر میں ہے، جو فرعون کے ساتھ پیش آیا، اور اس کا انجام بھی ہے جو اہل ثروت اور بالخصوص مالداروں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اس کے متعلق ہم وضاحت بیان کر چکے ہیں، اب ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کے آیات ہیں۔ نتلو علیک، اے نبی ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے بالکل صحیح صحیح بتاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ان فرعون، صورتحال یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں بے شک فرعون نے ملک میں سرکشی کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ کر رکھا تھا، ان میں سے ایک جماعت کو اس نے کمزور سمجھ رکھا تھا اور کمزور کر دیا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ آج وہی بنی اسرائیل ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں جو فرعون نے ان بنی اسرائیل کے ساتھ کھیلا تھا۔ ان کی اجتماعی عوامی طاقت کے منظم نہ ہونے کے ڈر سے ان کو فرقہ بندیوں میں کر دیا تھا، جس کی تفصیل ہم ابھی پیچھے بتا چکے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا علم میں کچھ اور تھا، ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بندے جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا اور بنایا گیا ان پر ہم احسان کریں اور ہم ان کو مقتدی بنائیں اور ان کو اس زمین کے وارثوں میں بنا لیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو ملک میں جماؤ یعنی قوت عطا کر دیں اور سلطنت دے دیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان سے وہ چیزیں دکھا دیں جس سے یہ ڈرتے ہیں، انہی سے بنی اسرائیل سے وہ چیزیں دکھائیں۔ اللہ کا نظام ہے، دیکھیے جو آدمی اللہ کے ساتھ ہو جائے تو ہر چیز اس کو اس طرح ملتی ہے جیسے یہاں ہوا۔ محنت فرعون نے کی تھی، محلات اس نے بنائے، نہریں جاری کروا دی، سب کچھ کیا، لیکن جو کچھ محنت اس نے کی اللہ نے ان بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی بدولت ان محنتوں کا نتیجہ پھر بنی اسرائیل کو دیا، جیسے کہ دوسری صورت میں فرمایا تھا وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ ساری کے سارے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل۔ یہاں پر بھی یہی طرز عمل جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا اللہ نے وہ ذکر کیا کہ ان فرعونیوں سے قوت لے لی گئی اور یہ معاملہ۔ تو آج بھی اگر ہم انابت اللہ اختیار کر لیں اور یہ صورت اختیار کریں کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں تو ممکن ہے اللہ پاک یہ سارے وسائل اور تسخیر کے جتنے اسباب ہیں جو یہ یورپی ممالک اور اسلام دشمن ممالک اختیار کر رہے ہیں، ان کے بنے بنائے کھیل کو اور ان کی بنی بنائی طاقتوں اور چیزوں کو اللہ خود ہمارے سر نگو کر دیں گے اور ہمارے سامنے کر دیں گے۔ محنت ہم نے نہیں کی، محنت انہوں نے کی، لیکن ملکیت ہمارے آ جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وہ پرورش کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس کا نقشہ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف یہ وحی اور حکم بھیجا کہ ان کو دودھ پلاؤ، بس جب تم کو ان کے بارے میں کچھ ڈر ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور
دیکھو نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے واپس اور ان کو ہم پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ فالتقطہ، پھر اس کو فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا، تاکہ اس کا انجام یہ ہونا تھا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے موجب غم بن جائے۔ انسان اور اللہ کا نظام بھی عجیب۔ انسان کی کمزوری تو یہ کہ انسان بسا اوقات بہت سے کھیل بناتا ہے اور بہت سے کھلونے بناتا ہے، بہت سی چیزیں بناتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے مجھے سکون ہوگا، حالانکہ حقیقت میں وہ چیزیں انسان کو بجائے سکون اور فائدے کے نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہی طرز عمل یہاں ہوا کہ دیکھیے فرعون اس لیے لے رہا تھا کہ اس سے جو ہے فائدہ ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کا دشمن بن جائے اور انہیں غم میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ یہیں پلے، اللہ جب پلواتے ہیں تو اس طرح کہ وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیا، لیکن وہی بچہ جس کے ڈر سے قتل کروایا وہ اسی فرعون کی چھاتی پر پلا ہے اور اسی کے گھر میں پلا ہے۔ ان فرعون، اللہ فرماتے ہیں بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر یہ سب کے سب جو تھے وہ خطا اور غلطی پر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے اللہ کا۔ فرعون نے ارادہ تو کیا تھا قتل کرنے کا، حضرت آسیہ نے سمجھایا تو اللہ پاک کا نظام دیکھیے، اللہ نے اس پتھر دل والے فرعون کے دل کو بھی موم کر دیا اور حضرت موسیٰ کو پالنے کے لیے فرعون مجبور ہو گیا۔ ایک طرف تو تمام بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا کہ دودھ نہ پلا سکیں، بچے کو قتل کر دیں، دوسری طرف اپنے اسی لڑکی کو جس کے ڈر سے منع کیا تھا اسی کو خود دودھ پلوا رہا ہے اور خرچہ دے کر پلوا رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ، دوسری طرف حضرت موسیٰ کی والدہ کا یہ حال ہوا، فرمایا اور حضرت موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مؤمنوں میں رہیں۔ وقالت، چنانچہ انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا قصی، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، فبصرت بھی، چنانچہ وہ دور سے دیکھتی رہی ان کو اور ان لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں تھی ان فرعونیوں کو۔ وحرمنا علیہ، یہ سلسلہ ہوا، اللہ نے کہا تھا انا رادوہ الیک، پیچھے یہ وعدہ اس طرح پورا کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو جس عورت کے پاس دیا جاتا اس کو دودھ قبول ہی نہ کرتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی بہن چھپے چھپے سارے واقعے دیکھ رہی تھی، کہنے لگا میں پتہ بتاتی ہوں، دیکھیے یہ ایک عورت ہے، اس کی خیر خواہ بھی ہوگی اور اس کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ والدہ کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ قبول کر لیا۔ اب چنانچہ اجرت بھی مقرر کر دی گئی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے پہلے ہی سے ان پر دوسری دایوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ وہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور وہ اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں گے۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کریں، اور تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدینہ، اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہے اور ایک اس قوم کا ہے جو ان کی دشمن ہے، یعنی ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ اب اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، فاستغاثہ الذی من شیعته، تو اس شخص نے جو ان کی قوم میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل کے آدمی نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو ان کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اس قبطی کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف مار رہے تھے تنبیہ کے لیے، ہٹانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کی وجہ وہی کہ انبیاء میں زبردست طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں 40 جنتیوں کی اور ایک جنتی میں جو ہے وہ 100 آدمیوں کی طاقت، تو 40,000 آدمیوں کی 4,000 آدمیوں کی جس میں طاقت ہوئی تو اس کے بھوسے کو کون سہ سکے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے بے شمار واقعات ہیں، آپ کے سیرت طیبہ میں دیکھیے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے بڑے زبردست پہلوان عرب کے، کہنے لگے میں آپ پر ایمان جب لاؤں گا جب آپ مجھے مقابلہ کر کے چت کر دیں۔ حضور نے فرمایا ایمان لے آؤ گے؟ کہا بالکل۔ اللہ کے نبی نے اس کو پچھاڑ دیا، ایک دم گر گیا، کہنے لگا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں تو عرب کا زبردست پہلوان، آپ نے مجھے کیسے گرا دیا؟ دوبارہ ایک مرتبہ کشتی ہوگی، دوبارہ آپ پچھاڑیں گے تو ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ حضور نے پھر اس کو
پچھاڑ کے ایک دم گرا دیا، وہ ایمان لے آیا، اس کو اندازہ ہو گیا۔ ایسی غیر معمولی قوت نبی کو حاصل ہوتی ہے، یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ چنانچہ قال ھذا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے، یہ شیطان کے گمراہ کرنے سے ہوا، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ کام جو میں نے کیا معلوم اس میں شیطان کا دخل تھا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، بولے اے پروردگار میں نے آپ پر ظلم کیا تو آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان تھا۔ ہر برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن ارادہ قتل کرنے کا تھوڑی تھا، تو کہنے لگا معلوم ایسا ہوتا ہے شیطان نے اس میں کوئی تصرف کیا ہے، یہ اس وجہ سے شیطان کی طرف نسبت کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، اب حضرت موسیٰ پر طبع خوف تو تھا، قتل ہو گیا۔ الغر صبح کے وقت شہر میں آگے فرماتے ہیں قال رب بما انعمت علی، کہنے لگے پروردگار آپ نے مجھ پر جو مہربانی اور نعمت فرمائی ہے تو میں آئندہ اب کبھی گناہگاروں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینہ، اب الغر صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں یعنی اب کون آتا ہے، کون میرے بارے میں میری تفتیش کے لیے تو نہیں آتا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ان سے گزشتہ دن جو ہے مدد مانگی تھی دوبارہ ان کو مدد کے لیے چلا کر بلا رہا ہے۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا کھلا ہوا گمراہ معلوم ہوتا، تو جھگڑالو معلوم ہوتا، کل بھی مجھے بلایا تھا، آج پھر کسی سے لڑ کر بلا رہا ہے۔ فلما ان اراد، جب حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی اس قبطی کو، تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی بھی ڈر گیا، وہ ڈر گیا، وہ سمجھے کہ میری بھی شامت آئے گی، تو ڈری ڈر میں خوف میں اس نے پول کھول دی اور کہنے لگا اچھا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل آپ نے قتل کر دیا۔ اب تو واقعہ کھل گیا، وہ فرعونی بھی کھسک کر بھاگ گیا اور اس نے جا کر فرعون کو قتل کی اطلاع دے دی۔ اب فرعون کے جو سرداروں نے درباریوں نے مشورے شروع کر دیے قتل کے، اور حضرت موسیٰ کے قتل کے چونکہ وارنٹ جاری ہو گئے اب، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اب مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو قالا، وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرو جس طرح تم نے کل ایک آدمی مار ڈالا تھا؟ ان تریدو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور تم نیکوکاروں میں ہونا ہی نہیں چاہتے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے ہوتا اور دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ بے شک سردار جو ہیں ملک کے رؤساء جو ہیں وہ تمہارے بارے میں قتل کے مشورے کر رہے ہیں، بس تم یہاں سے نکل جاؤ اور بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں ہوں۔ یہ خیر خواہ آدمی تھے، اس نے مشورہ دیا۔ فخرج منها، تو حضرت موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور فرمانے لگے اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجیے۔ ولما توجہ، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے راستہ بتا دے۔ دیکھیے کہاں کس شان و نعمت، ناز و نعمت میں پڑے تھے، کس شان سے پالا گیا تھا شاہی دربار میں، اور اب اس طرح نکلے ہیں کہ خوف کی حالت میں ہیں اور بالکل نہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، تنہا ہے، اس حال میں جا رہے لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے، اس پانی پر پہنچے، وجد علیہ، تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھا کہ ان سے ہٹ کر دو عورتیں ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ قالا، پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک نہیں پلائیں گے، نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ دوسرے چرانے والے اپنے جانوروں کو پلا کر لوٹ جائیں، اور ہمارے والد بوڑھے اور بڑی عمر کے ہیں، والد ہے نہیں، بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہے، وہ آ نہیں سکتے پلانے، اور ظاہر ہے جب یہ مرد فارغ ہو جائیں گے جب ہی ہم پلائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کو جوش آیا، فسقا لہما، چنانچہ ان کے لیے پانی بھر کر ان کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوت تھی، کہتے ہیں ڈول اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایک جماعت اٹھاتی، لیکن یہ طاقتور تھے، اکیلے وہ ڈول کھینچ دی، ان کو پلا دیا آگے بڑھ کر۔ ثم تولی الی الظل، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہا اے میرے رب جو آپ میری طرف خیر نازل فرمائیں میں تو اس کا محتاج ہوں۔ ایسی دعا ہے کہ اس کے اندر دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ جس انسان کو کوئی دنیاوی ضرورت بھی پیش آئے تو وہ اس انداز میں دعا کرے تاکہ ایک طرف دنیاوی ضرورت پوری ہو جائے، بھوک لگ رہی ہے کھانا مل جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی، دیگر ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور دوسری طرف جو ہے دین کی ساری بھلائیاں بھی اس کے اندر آ گئی۔ فجاءت احداہما، اب دعا قبول ہوئی، چنانچہ ان دو عورتوں میں سے ایک آئی، تمشی علی الاستحیاء، شرم و حیا کی چاٹ چلتے ہوئے۔ قرآن کریم نے عورت کے چلنے کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اول تو دین کہتا ہے کہ بلا ضرورت عورت گھر سے ہی نہ نکلے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین جو ہے عورت کو کسی تنگ کوٹری میں بند کر دیتا ہے یا اس کے اندر اس پر جو ہے زبردستی جو ہے سختی کر رہا ہے، اس کو قید میں ڈال رہا ہے. نہیں، ضرورت کی وجہ سے عورت باہر نکل سکتی ہے شرعی طبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مگر انداز میں چال میں بھی جو ہے شرم و حیا ہونی چاہیے کہ جائے کہ لباس میں یا حجاب میں کوئی ایسا سلسلہ ہو جس سے دوسرے کی طرف میلان یا دوسرے کا اس کی طرف میلان ہو. شرم و حیا چال سے بھی ظاہر ہو رہی تھی اس لڑکی کے. قالت، تو آ کر کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمیں پلایا اس کا معاوضہ آپ کو دے. پس جب حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور سارا قصہ ان کو بیان کیا تو حضرت شعیب تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے مت ڈرو، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے. شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے، وہ عورت حضرت موسیٰ کو لے کر گئی گھر، تو وہ آگے آگے، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے شرم آئی، کہنے لگے تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلتا ہوں. نبی تھا نا، اور ہر نیک آدمی کا یہ معاملہ ہوگا، اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی وہ عورت کے پیچھے چلے. تم پیچھے چلی جاؤ، میں آگے ہوں، تم مجھے پیچھے سے راستہ بتانا. آج معاملے الٹا ہے، شوہر جو ہے وہ بچے کو گود میں لیے بیٹھا ہوتا ہے اور بیوی جو ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے. شوہر صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہیں، خریداری کر رہی ہیں. یہ سب جدید تہذیب کے جو ہے دھوکے ہیں، ورنہ دین اس چیز کو پسند نہیں کرتا. قالت احداہما، ان میں سے ایک کہنے لگی اے میرے والد ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو مزدور رکھے ان میں بہتر وہی ہے جو طاقتور امانت دار ہو. ان کو اجرت پر رکھ لیں. معلوم ہو دنیا کا ہر پیشہ جو ہے جو بھی کیا جائے صحیح نیت کے ساتھ وہ دین ہے، بشرطے کہ وہ کام صحیح ہو. اللہ کے نبی ہیں، ان کو اجرت پر رکھا جا رہا ہے. اب معاملہ آگے طے ہوا. شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھیں 8 یا 10 سال آپ سے میرے یہاں مزدوری کرنی ہوگی، بکریاں چرانی ہوں گی. 8 یا 10 سال وہ یہ مزدوری تھی جیسے حدیث میں ہے. پھر میں بیٹی سے نکاح کرا دوں گا اور پھر جو ہے آپ جا سکتے ہیں. یہاں یہ ہوا کہ رہنا میسر ہو گیا، کھانا مل گیا اور یہ بکریاں چاہیں، پھر بعد میں نکاح ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اپنے پیٹ میں حلال کمائی کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی عفت کے لیے 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں. چنانچہ یہ بات ہوئی. قال، ارشاد فرمایا حضرت شعیب نے انی ارید، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کروں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گے اور اگر 10 سال پورے کر دیے تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. ستجدنی، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے. قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ میرا اور آپ کے درمیان معاملہ ہو گیا، میں جس مدت کو بھی پورا کر لوں بس مجھ پر کوئی ظلم نہیں، یعنی مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی اور اللہ نگہبان اور نگران ہے اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں. معاملہ ہم نے طے کر لیا، مجھے اختیار ہے. اب کون سی مدت پوری کی؟ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو بہتر انداز میں کرتے ہیں، تو ان نے زیادہ مدت پوری کی. اگرچہ 8 کے بعد اختیاری تھا 2 سال، لیکن مزید نے 2 سال ان کی خدمت کی، چنانچہ 10 سال پورے ہو گئے. اب شادی ہو گئی. اس کے بعد 10 سال کے بعد واپس چلے مدین سے مصر کی طرف. اب آ رہے ہیں، اب اللہ کی ہم کلامی مل رہی ہے، پیغمبری مل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے یہ پیغام ملتا ہے کہ فرعون کو جا کر تلقین کرو، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء میں اور سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، کس انداز میں مکالمہ ہوا تھا. قرآن کریم نے یہاں اس کی معمولی سی جھلک پیش کی ہے. فرمایا فلما قضى موسى الاجل، جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر دی، وہ سارا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے انہیں آگ دکھائی دی. اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لے آؤں، یہ آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سیکو. تفتنون، اپنے جسم کو سیکو. ایک طرف اندھیرا تھا اور راستہ بھی بھول گئے تھے، اور ایک طرف یہ تھا کہ سیکنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، سردی بہت زیادہ تھی. فلما آتا، جب اس کے پاس پہنچے، اس وادی کے پاس، اس آگ کے پاس، تو ان کو پکارا گیا. وادی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو کھلا علاقہ ہوتا ہے، میدان. تو اس وادی یعنی میدان کے دائیں کنارے سے پکارا گیا ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے، اور یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہوں وہ خدا جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو. فلما رآها تهتز، جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ وہ لاٹھی ہل رہی ہے، گویا کہ وہ ایک سانپ اور اژدہا ہے. واللہ مدبر، جب دیکھا کہ وہ سانپ ہے کہ انہا جان سانپ کو کہتے ہیں، تو فوراً پیٹ پھیرتے ہوئے چل دیے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا خوف کے مارے. یہ طبعی خوف تھا، نبی بھی انسان ہوتے ہیں. اللہ نے فوراً جو ہے تسلی دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ آ جاؤ اور ڈرو مت، بے شک تم اطمینان والوں میں سے ہو.
اسلک یدک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا۔ ید بیضا، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ہاتھ بغل میں لے جاتے تو ہاتھ چمکتا ہوا نظر آتا اور بالکل ایسی چمک جیسے کہ سورج میں ہوتی ہے، اور بتا دی کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی برس کی بیماری ہوگی نہ کوئی اور بیماری ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ فضانے کا برہانان من ربک، تو یہ دو دلیلیں ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس یہ دونوں دلیلیں لے جاؤ، بے شک وہ سب کے سب گنہگار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے وہی خوف ذکر کیا، اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون یہ زبان میں یعنی بول چال میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، آپ اس کو میرے ساتھ معاون بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ مجھے میری تصدیق کریں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہارے بھائی کے ذریعے قوت عطا کریں گے، تمہارے بازو کو قوت بخشیں گے، یعنی تمہیں قوت دیں گے۔ عضد کہتا ہے عربی زبان میں بازو کو، وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور تم دونوں کو غلبہ دے دیں گے، تو ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب حضرت موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی جادو ہے گھڑا ہوا، اور ہم نے پرانے باپ داداؤں میں بھی یہ بات کبھی نہیں سنی تھی، اپنے باپ دادا سے تو یہ بات سنی ہی نہیں۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا پروردگار خوب اس شخص کو جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کے لیے جو ہے عاقبت کا یعنی آخرت کا انجام اور گھر ہے۔ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے اللہ کو پتا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، اب درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے، یا ایھا الملأ، اے سرداروں اور اے درباریوں، ما علمت لکم، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں سمجھتا، میرے علم میں تو تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ بظاہر جھوٹ پر ہیں۔ فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان میرے لیے آگ کو جو ہے مٹی پر جو ہے جلاؤ، یعنی مٹی کی جو اینٹیں ہیں ان کو جو ہے آگ پر پکاؤ، اور ان اینٹوں کو آگ پر پکاؤ، ایسی مضبوط اینٹیں سے جو ہے پھر ایک محل تیار کرو، اور محل کو جب تیار کیا جائے گا تو کیا ہوگا، فجعل لی صرحا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنانا تاکہ میں حضرت موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر جا کے تو دیکھوں، اور میں تو ان کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ واستکبر، اور اس کے لشکر، وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق تکبر کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فاخذناہ، پس ہم نے اس کو اور اس کے تمام لشکر والوں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ بس آپ دیکھیے کہ ظالم لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وجعلناہم، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا کہ وہ آگ کی طرف لوگوں کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، یعنی یہ لوگ جس طرح دنیا میں مقتدا تھے، قیامت کے دن بھی یہ دوسرے اپنے تمام متبعین کو آگ کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور ہم نے اس دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت مسلط کر دی، اور قیامت کے دن بھی یہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں ہوں گے اور بدحالوں میں ہوں گے، بدحال لوگ۔ اللہ جل شانہ نے سارے واقعے کو ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیگر انداز سے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ارشاد فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی جو ہیں وہ امتوں کو ہلاک کر دیا تھا، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے یہ کتاب، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کنت بجانب الغربی، اور آپ کوہ طور کی مغربی جانب نہیں تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھنے والوں میں بھی نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُورًا، اور لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور آپ اہل مدین میں کہاں رہتے تھے کہ ان کو آپ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے؟ ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ اللہ کہتے وجہ ہے کہ ان کے بعد کئی انبیاء نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو آپ تمام انبیاء کے جامع اور ان کے پیغام کو لے کر آ رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور اس وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کوہ طور کے کنارے پر تو آپ اس وقت بھی نہیں تھے۔
آپ اس وقت جو ہے کوہ طور کے کنارے پر نہیں تھے، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن ہم نے آپ کو اپنے آپ کے رب کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ، ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اگر پیغمبر نہ آتا تو یہ اعتراض شروع کر دیتے کوئی نبی تو آیا نہیں جس نے ہمیں راستہ دکھایا، لیکن جب پیغمبر آیا تو اعتراض اور بغض و عناد کا کیا حال تھا اس کو آگے بیان فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے کہ ان کو وہ معجزات کیوں نہیں ملے جو حضرت۔ اب یہ اعتراض شروع کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ماننے والے ہی نہیں تھے، خود قرآن کریم کے